ہماری سنسان حویلی رات کی گھپ اندھیری تھی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپتا جا رہا تھا اور ہواؤں میں ایک عجیب سی سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس پرانی حویلی کا ذکر کرتے ہوئے دبے الفاظ میں بات کرتے تھے، گویا اس کا نام لینا بھی نحوست کو دعوت دینے کے مترادف ہو۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں کئی سال پہلے ایک خاندان اچانک غائب ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہاں سے ہر آنے جانے والا پرسرار آوازیں اور چیخیں سنتا تھا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رات کے پچھلے پہر ایک عورت کو سفید کپڑوں میں کھڑی کھڑکی پر کھڑا دیکھا، جو خالی آنکھوں سے اندھیرے کو گور رہی تھی۔ یہ قصہ سن کر میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سچ جھوٹ کا پتہ لگانے کے لیے خود اس حویلی کا رخ کروں۔ دل میں خوف تو تھا، لیکن جستجو اس سے کہیں زیادہ طاقتور نکلی۔ میرے دوست عامر اور حاشر نے بھی میرے ساتھ جانے کی ضد کی۔ ہم نے ایک رات طے کی اور خاموشی سے گاؤں کے کنارے موجود اس حویلی کی طرف بڑھنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ رات مقررہ دن آن پہنچی۔ ہم تینوں نے ٹارچ، موم بتی اور ایک چھوٹا کیمرہ ساتھ لیا تاکہ اگر کچھ غیر معمولی ہوتا تو اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکیں۔ گاؤں کے لوگ جب ہمیں دیکھتے تو مشکوک نظروں سے گھورتے اور کچھ نے ہمیں روکنے کی بھی کوشش کی۔ وہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہاں جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، ایک بوڑھی عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن ہمارے قدم اب رکنے والے نہیں تھے۔ جیسے ہی ہم حویلی کے قریب پہنچے تو اس کے زنگ آلود دروازے نے ہوا کے جھونکوں سے خود بخود چڑچڑانا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی جا رہی ہو۔ عامر نے دروازے کو دھکیل کر کھولا تو ایک سرد ہوا کا جھونکا ہمارے جسموں سے ٹکرا گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی عجیب سا بوسیدہ سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ ٹوٹے ہوئے جاڑ فانوس فرش پر گڑے تھے، دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھی جس میں سے کچھ کی آنکھیں ہمیں گھورتی محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی نمی اور بدبو نے ہمارا استقبال کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی برسوں سے یہاں کسی نے قدم نہ رکھا ہو۔ فرش پر پرانی کتابیں اور بوسیدہ کھلونے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں ہمیں ایک جھولا دکھائی دیا جو بغیر کسی ہوا کے ہل رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً سمجھ گئے کہ یہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ اچانک ہمیں اوپر کے منزل سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز اتنی واضح تھی کہ لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری جوتے پہن کر چل رہا ہو۔ عامر نے ٹارچ اس طرف کی لیکن روشنی اندھیرے کو کاٹ نہ سکی۔ حاشر نے کانپتی آواز میں کہا، شاید کوئی اور بھی یہاں موجود ہے۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر تجسس اب بھی غالب تھا۔ ہم آہستہ آہستہ زینے کی طرف بڑھے اور اوپر جانے کا فیصلہ کیا۔ زینوں کی لکڑی بوسیدہ تھی اور ہر قدم پر چڑچڑاتی تھی، ہمیں خبردار کر رہی تھی کہ واپس لوٹ جاؤ۔ اوپر پہنچ کر ہمیں ایک لمبا اندھیرا کوریڈور نظر آیا جس کے دونوں طرف کئی کمرے تھے۔ دروازوں پر زنگ آلودہ تالے لگے تھے، لیکن کچھ دروازے کھلے بھی تھے۔ ایک دروازہ نیم دا تھا جس کے پیچھے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ ہم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا، لیکن کمرے کے بیچ میں ایک بڑی میز پر موم بتی جل رہی تھی۔ حالانکہ ہم جانتے تھے کہ یہاں برسوں سے کوئی رہتا ہی نہیں۔ موم بتی کی لو کبھی لمبی ہو جاتی اور کبھی اچانک بجھنے لگتی جیسے کسی دیکھے وجود کی سانس اس پر پڑ رہی ہو۔ اچانک کھڑکی زور سے بند ہوئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عامر نے جلدی سے ٹارچ جلائی، مگر اس لمحے ہم نے دیکھا کہ کمرے کی دیوار پر سائے حرکت کر رہے تھے۔ یہ سائے کسی انسان کے نہیں تھے بلکہ عجیب الخلقت شکلوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ حاشر نے چیختے ہوئے کہا، یہ سب حقیقت نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت اور وہم کی لکیر اس لمحے ختم ہو چکی تھی۔ ہم تینوں خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر نکلے اور دوبارہ کوریڈور میں آ گئے۔ اچانک پیچھے سے کسی کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ یہ ہنسی نہ عورت کی تھی نہ مرد کی تھی، بلکہ کسی بچے کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس میں ایک خوفناک کھوکھلا پن تھا۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو کوریڈور کے آخر میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا۔ اس نے پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ مکمل سیاہ تھا۔
صرف آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ بچہ اچانک غائب ہو گیا اور اس کی جگہ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ پورا کوریڈور ہلنے لگا۔ حاشر بری طرح کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن عامر ضد کر رہا تھا کہ ہمیں اصل راز تک پہنچنا ہے۔ میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اب پیچھے مڑنے کا وقت نہیں۔ ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور اگلے کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔ جب ہم اگلے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہمارا خون منجمد ہو گیا۔ کمرے کی دیواروں پر خون سے لکھی ہوئی تحریریں تھیں، جس میں بار بار ایک ہی جملہ دہرایا گیا تھا: یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ختم ہو جاؤ گے۔ فرش پر ایک پرانی جھولتی ہوئی کرسی رکھی تھی جو خود بخود ہل رہی تھی۔ ہم نے قریب جا کر دیکھا تو کرسی کے نیچے انسانی ناخن اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ عامر نے خوفزدہ لہجے میں کہا: یہ سب محض ڈرانے کے لیے ہے، اصل راز چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن میں اور حاشر دونوں ہی محسوس کر رہے تھے کہ کوئی اندیکھے وجود ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ساتھ ہی کمرے میں جلتی ہوئی موم بتی بجھ گئی۔ اندھیرے کے ساتھ ساتھ ایک سرگوشی کی آواز ابھری، جیسے کوئی ہمارے کانوں میں سانس لیتے ہوئے کہہ رہا ہے: تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی اور پہلی بار میرے قدم واپس لوٹنے کو بے چین ہوئے۔ ہم نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، مگر دروازہ کسی اندیکھی طاقت نے بند کر دیا۔ عامر نے زور لگایا مگر دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اچانک کمرے کے کونے میں ایک قدم آدم آئینہ چمکنے لگا۔ ہم نے اس میں دیکھا تو ہمارے عکس نظر آئے، لیکن وہ عکس ہمارے جیسے نہیں تھے۔ ان کی آنکھیں خالی تھیں، چہرے کالے سائے میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی ہم نے پلک جھپکی، ان عکسوں نے آئینے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ میں نے بے ساختہ ایک پتھر اٹھا کر آئینے پر دے مارا۔ آئینہ ٹوٹتے ہی ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ گونجی اور دروازہ اچانک کھل گیا۔ ہم سب بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ کوریڈور میں اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا اور اب ہر طرف سے سرگوشیاں اور قدموں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری حویلی ہمیں اپنے شکنجے میں لے رہی ہو۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد نیچے جا کر باہر نکلنا ہی بہتر ہے، مگر جیسے ہی زینوں کی طرف بڑھے ہمیں لگا کہ زینے لمبے ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنا چلتے اتنا ہی نیچے پہنچنے کا راستہ کھینچا جا رہا تھا۔ یہ منظر کسی خواب یا ڈراؤنے وہم جیسا تھا، مگر ہم تینوں حقیقت میں پھنس چکے تھے۔ اچانک پیچھے سے کسی نے میرا کندھا پکڑا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر میرے کندھے پر واضح انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ عامر نے کہا کہ شاید حویلی ہمیں قید کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی لمحے ایک دروازہ خود بخود کھلا اور اس کے اندر سے روشنی جھلکنے لگی۔ ہم نے سوچا شاید یہی واحد راستہ ہے، لہٰذا ہم تینوں اس کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانی لکڑی کی میز پر بڑی سی کتاب رکھی تھی۔ اس کے ارد گرد زمین پر عجیب نشانات اور جلتی ہوئی شمعیں رکھی تھی۔ کتاب کے ورق کھلنے پر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ عام کتاب نہیں تھی، بلکہ کسی پرانی جادوائی رسم کی کتاب تھی۔ اس میں خون سے لکھے الفاظ اور انسانوں کی قربانی کے طریقے درج تھے۔ اچانک کتاب کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے اور ایک صفحے پر رک گئے، جہاں پر لکھا تھا: جو بھی اس حویلی کا راز جاننے کی کوشش کرے گا وہ اس کا حصہ بن جائے گا۔ حاشر خوف سے چیخ اٹھا اور کتاب بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ جلنے لگے جیسے کسی دکھتے انگیڑے کو چھو لیا ہو۔ ہم نے بڑی مشکل سے کتاب کو میز سے ہٹایا تو زمین پر بنے نشانات سرخ روشنی سے جلنے لگے۔ اچانک کمرے میں کسی عورت کی آواز گونجنے لگی: تم سب اب میرے ہو۔ اور ساتھ ہی ایک سفید کپڑوں میں لپٹی لمبی قد کی عورت ہمارے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی نقش و نگار نہیں تھا، صرف دو سیاہ خلا جیسے سوراخ جہاں
آنکھیں ہونی چاہیے تھی، وہ عورت ہوا میں مکل ہو کر ہمارے قریب آنے لگی۔ ہم سب پیچھے ہٹنے لگے، لیکن کمرے کی دیواریں سکڑنے لگی۔ اس کی آواز کمرے کے کونے کونے میں گونج رہی تھی۔ میں نے اپنی جان قربان کی، مگر اب ہر آنے والا میرا قیدی ہے۔ ہم سب زور زور سے دروازہ کھٹکانے لگے، مگر وہ بند رہا۔ اچانک عامر نے ہمت کر کے کتاب دوبارہ اٹھائی اور اس میں لکھی ایک آیت نما عبارت بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ عورت کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے اور اس نے ایک چینخ ماری جس سے کمرے کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ ہوا کا زبردست طوفان کمرے میں بھر آیا، شمعیں بجھ گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے عورت کا وجود دھوئیں کی طرح تحلیل ہونے لگا، لیکن جاتے جاتے اس کی آواز ابھری، یہ ختم نہیں ہوا، تم واپس آؤ گے۔ اس کی بات نے ہمارے جسم میں لرزہ طاری کر دیا۔ دروازہ آخر کار کھل گیا اور ہم تینوں باہر بھاگ نکلے۔ ہم حویلی کے صحن میں پہنچے تو سانسیں پھول چکی تھی، رات مزید گہری ہو چکی تھی اور بادل گرجنے لگے تھے۔ ہم نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئے کہ جس دروازے سے ہم اندر آئے تھے وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک دیوار کھڑی تھی۔ حاشر گھٹنوں کے بل گر گیا اور رونے لگا۔ عامر نے کہا کہ شاید کوئی اور راستہ موجود ہو۔ ہم نے صحن کے دوسرے کونے کی طرف رخ کیا تو وہاں ایک کنواں دکھائی دیا۔ کنویں کے کنارے پر تازہ خون کے دھبے تھے اور اندر سے کسی کے کڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جھانکنے کی کوشش کی تو اچانک اندر سے ایک ہاتھ نکلا اور میرے بازو کو پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ برف کی طرح سرد اور مردہ تھا۔ میں نے پوری قوت سے خود کو کھینچا اور بڑی مشکل سے جان بچائی۔ اس لمحے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ حویلی زندوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بنی ہے۔ ہم نے دوبارہ اوپر کی منزل کی طرف بھاگنے کا فیصلہ کیا، شاید کوئی کھڑکی یا دوسرا راستہ مل جائے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہمیں پھر وہی بچے کی ہنسی سنائی دی جو پہلے سن چکے تھے۔ اس بار وہ ہنسی اور قریب آتی گئی۔ اچانک وہی کالا چہرہ بچہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آنے لگا۔ عامر نے غصے میں آ کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ بچہ دھوئیں میں بدل گیا اور غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی پورا کوریڈور ہلنے لگا اور دیواروں سے خون بہنے لگا۔ ہم نے گھبرا کر ایک کھڑکی توڑ دی اور باہر کودنے کی کوشش کی۔ زمین پر گرے تو شدید چوٹ لگی، مگر خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے۔ جب سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ ہم دوبارہ حویلی کے اندر ہی موجود تھے۔ گویا باہر نکلنے کا کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ ہم سب مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ حویلی جیسے ہماری روحوں کو نگل رہی تھی۔ اچانک عامر نے ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کتاب اٹھائی اور اس میں موجود آخری جملہ بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ اندھیرا اندھیرے کو ہی نگل سکتا ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا، کمرے کی ساری شمعیں دوبارہ جل اٹھی۔ زمین لرزنے لگی اور ایک بھاری زلزلہ سا آیا۔ حویلی کی دیواریں گرنے لگی اور وہ عورت، وہ بچہ، سبھی سائے چینکتے ہوئے دھوئیں میں بدل گئے۔ ہم تینوں نے خود کو زمین پر گرتے محسوس کیا اور اچانک سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب آنکھیں کھولی تو ہم گاؤں کے کنارے موجود تھے۔ حویلی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ گاؤں والے ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جان لیا کہ راز تو کھل گیا ہے، مگر اس کی قیمت ہماری جان کے قریب قریب تھی۔ آج بھی جب رات ہوتی ہے تو مجھے اس عورت کی سرگوشی سنائی دیتی ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔